الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ گزشتہ ہفتے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی جس کے اندر یہ بتلایا گیا تھا کہ دجالی طاقتیں کس طریقے سے کام کرتی ہیں، اور جو روایت کے اندر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ دجال جب آئے گا اور کسی بستی سے گزرے گا، وہاں کے لوگ اگر اسے مان لیں گے تو ان کو مال و مال کر دے گا، اور اگر ان کا انکار کر دیں گے، اس کا انکار کر دیں گے تو وہ ان سے دنیا کی نعمتوں کو روک دے گا۔ اس سلسلے میں پیسے سے اور مال سے متعلق بات آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ میں مزید بات کو آگے بڑھانے سے پہلے چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ ان باتوں کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے 70 قائدین کا تذکرہ کیا ہے، اسی طریقے سے دوسری جگہ 12 لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ لہٰذا بنی اسرائیل کے 70 لوگ اور یہ 12 لوگ کوئی اہمیت رکھتے ہیں۔ ان لوگوں نے گزشتہ کئی سو سالوں سے محنت کرنے کے بعد اور پروگرام بنا کر کام کرنے کے بعد آج اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ دنیا پوری کی پوری ان کے کنٹرول میں ہے۔ ہم اس پر بات کریں گے۔ جیسا کہ میں نے ابھی تذکرہ کیا تھا کہ پچھلے ہفتے یہ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ پیسے کو کس طریقے سے انہوں نے اپنے قبضے میں کیا ہے، اسی طریقے سے وہ دنیا کے اندر استعمال کی جانے والی تمام چیزوں کو اپنے قبضے کے اندر کرتے چلے جا رہے ہیں اور کافی حد تک کر چکے ہیں۔ کھانے پینے کی ساری چیزیں آج ان کے قبضے میں ہیں اور وہ جس طریقے سے چاہیں اس طریقے سے اس کو استعمال کریں۔ ہم ہندوستان کے حالات کو دیکھیں اور ہندوستان کے اندر کس نہج پر ہم جا رہے ہیں، اگر اس پر غور کریں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اسی راستے پر جا رہے ہیں جو کہ ان کا پروگرام ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہر آدمی ان کا محتاج ہو اور پوری دنیا کے اندر قانون ایک ہو، اور اس کے لیے کیا طریقے اختیار کیے گئے ہیں ان تمام باتوں کو ہم وقتاً فوقتاً رکھیں گے ایک کے بعد دو۔ بات یہ ہے کہ دنیا کے کھانے پینے کا جو سامان ہے آج 80 اور 85% وہ کھانے کا سامان پیکٹوں کے اندر چلا گیا ہے، اور یہاں تک کہ وہ چیزیں جو ہم پیدا کر رہے ہیں اپنی زمین پر، وہ چیزیں بھی آج ہمارے قبضے میں نہیں ہیں بلکہ وہ بھی انہی کے قبضے میں ہیں۔ ہائی بریڈ کے نام سے الگ الگ بیج انہوں نے تیار کیے ہیں، اور یہاں کسان موجود ہیں، وہ خوب جانتے ہیں کہ ہائی بریڈ کو پیدا کرنے کے لیے دوائیں بھی ان کی استعمال کرنی پڑتی ہیں، ورنہ وہ ہائی بریڈ تیار نہیں ہوگا، اس کے اندر بیماری پیدا ہوگی۔ اور وہ جو دوائیں ہیں وہ دوائیں زمین کے اندر دوسری چیزوں کی پیداوار کو روک دیا کرتی ہیں۔ جب آپ نے ایک مرتبہ وہ ہائی بریڈ پیدا کر دیا اور ان دواؤں کو استعمال کر لیا تو اب آپ دوسرے بیج کو استعمال نہیں کر سکتے، نہ اس کو بو سکتے ہیں نہ پیداوار کو لے سکتے ہیں۔ لہٰذا اب آپ کھیتی کرنے میں بھی ان کے محتاج ہو گئے کہ آپ کو ان سے بیج بھی لینا ہوگا اور انہی سے آپ کو دوا بھی لینی ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ اگر دیکھیں دنیا میں کھانے اور پینے کا سامان سب اب پیکٹوں میں آنے لگا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ پہلے ہمارے یہاں بڑے موجود ہیں، گرمیوں کے دنوں میں شربت استعمال ہوتا تھا، وہ لیموں کا ہوتا تھا یا ستو ہوتا تھا۔ آج نوجوان نسل ستو کو جانتی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بالنگا اور دوسرے قسم کی ایسی چیزیں ہوتی تھی جن کا شربت بناتے تھے اور استعمال کرتے تھے، لیکن آج ان شربتوں کا کوئی استعمال رہ گیا ہے؟ مہمان آیا کولڈ ڈرنک لے آؤ، مختلف قسم کی کولڈ ڈرنکس چل گئی۔ اب آدمی ان کے مضر اثرات، اس کے اوپر بھی علماء نے تحقیق کی ہیں کہ ان کے اثرات کیا ہیں، ان میں کون سے کیمیکل استعمال کیے جاتے ہیں، اس سے انسان کے جسم میں کیا تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ یہ تمام ایسی چیزیں ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں اگر ان ریسرچز کو پڑھ لیں تو میں کہنے کا مقصد یہ تھا
کہ جو چیزیں عام زندگی کے اندر ہمارے استعمال میں تھیں وہ چیزیں آج ان کے قبضے میں ہیں، وہ جس کو چاہیں اس کو دیں اور جس قیمت میں چاہیں اس قیمت کے اندر دیں، ہم اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ذریعے فائدہ بھی وہی اٹھاتے ہیں۔ جب پہلے آپ ہر چیز کے اندر آزاد تھے، ہر چیز خود بنا کر بازار میں بیچا کرتے تھے، تو اس کا فائدہ کس کو ملتا تھا؟ آپ کو ملتا تھا۔ آج پیداوار آپ کی، گنا پیدا آپ کرتے ہیں، شکر وہ بناتے ہیں، پیکنگ وہ کرتے ہیں، اپنے ریٹ پر بیچتے ہیں، اور اگر آپ کو اس کا انہوں نے ڈسٹریبیوٹر بنا بھی دیا تو کتنے فیصد آپ کو دے رہے ہیں؟ 10% آپ کو دے رہے ہیں، یا 8% یا 12% آپ کو دے رہے ہیں، باقی سب ان کے پیٹ کے اندر جا رہا ہے۔ لہٰذا میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ حتیٰ کہ پانی بھی اب ان کا جو پانی ہے اس کو ہی دنیا استعمال کر رہی ہے، اور اس کو استعمال کرنا اچھا سمجھ رہی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے اندر پانی کو رکھا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ یہ پانی اوپر سے ہمارے گندا ہو سکتا ہے، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ اگر ہم پانی خرید کر پینے لگیں تو 10 سال کے اندر جتنے پیسے کا ہم پانی خریدیں گے، کیا ہم گہرا بورنگ اتنے پیسے سے ایک دفعہ نہیں کرا سکتے ہیں؟ لیکن ذہنیت ایسی بنائی جا رہی ہے انسان کی کہ ان کی چیزوں کو استعمال کرنا پسند کیا جائے، لوگ اسے اچھا سمجھیں، اس سے فائدہ اٹھانا ایک قسم کا فیشن بن جائے۔ ایسا انہوں نے باقاعدہ ماحول تیار کیا ہے، اور یہ کیسے ہوا ہے یہ بھی میں آپ کو بتلاؤں گا۔ انہوں نے 2-3 چیزوں پر کام کیا ہے، جیسا کہ میں پہلے یہ بتا چکا ہوں کہ 1412 میں وہ تنظیم ختم ہو گئی تھی، اور اس تنظیم کے ختم ہونے میں فرانس کے بادشاہ نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس کے بعد یہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ طاقت اور بادشاہت اور حکومت دونوں چیزیں ایک ہاتھ میں رکھنا غلط ہے، دونوں چیزوں کو الگ الگ ہاتھ میں رکھا جائے۔ لہٰذا انہوں نے تقریباً 500 سال کے بعد دوبارہ جنم لیا ایک نئے نام کے ساتھ، اور اب جو انہوں نے دنیا کے اندر کام کرنا شروع کیا تو الگ طریقے سے شروع کیا۔ وہ طریقہ یہ تھا کہ دنیا کو ایک حکومت کا نیا نظام دیا جائے۔ پہلے دنیا کے اندر 2 نظام چلا کرتے تھے، ایک بادشاہت کا اور ایک رجواڑوں کا۔ اس نظام کو ختم کر کے جمہوری نظام لایا گیا، اور جمہوری نظام لانے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کے اندر اپنی مرضی کے لوگ منتخب کرائے جائیں، اور اپنی مرضی کے لوگ حکومت پر بٹھائے جائیں، اور اپنے مفاسد اور اپنے مقاصد کو ان کے ذریعے پورا کیا جائے۔ مثال کے طور پر آج آپ کے ہاں جو لوگ حکومت کر رہے ہیں، آپ چاہ کر بھی ان کو ان کی گدی سے نہیں ہٹا سکتے، اس لیے کہ یہ نظام ایسا ہے کہ اس نظام کے اندر وہ جس طریقے سے چاہیں منمانی کر لیں۔ آپ اگر ایک طرفہ ان کے خلاف ووٹ بھی کر دیں تو مشینیں اور سارے ادھیکاری اور سارے افسر ان کے ہاتھ میں ہیں، وہ جیسا چاہیں ویسا نتیجہ نکال دیں، آپ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا جمہوری نظام کو دنیا کے اندر لایا گیا، اور دنیا کے اندر لانے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کے اندر مختلف علاقوں میں مختلف لوگ جو گدی پر بیٹھیں وہ ہمارے لوگ ہوں اور ہماری مرضی کے مطابق کام کریں۔ انہوں نے اگر اپنے آدمی کو ہندوستان میں بٹھائیں تو ہندوستان کے اندر بغاوت ہو جائے گی، یہاں کے لوگ کہیں گے کہ باہر کے آدمی کو ہم اپنا بادشاہ یا اپنا سربراہ وزیر اعظم کیسے تسلیم کریں، ہم نہیں کریں گے، ہم تو اپنا آدمی مانیں گے۔ جیسے انگریزوں کے بارے میں ہوا کہ انگریز کے خلاف پورا ملک کھڑا ہو گیا اور ان کے خلاف کارروائی شروع کی، اور آخرکار انہیں ملک چھوڑ کر جانا پڑا۔ اسی طرح عرب ملک کے اندر اگر کوئی یہودی آ کر بیٹھ جائے حکومت کرنے تو کیا عرب اسے تسلیم کریں گے؟ لہٰذا جمہوری نظام قائم کیا جائے، اور انہی لوگوں میں سے ایک آدمی اپنی مرضی کا متعین کیا جائے اور اس کو حکومت پر بٹھایا جائے۔ دوسرا کام یہ کیا کہ عوام کے ذہن کو موڑ دیا جائے، جو ہم دکھانا چاہ رہے ہیں وہ ان کو نظر آئے، وہ اپنی مرضی سے کوئی چیز نہ دیکھ سکیں۔ اس کے لیے 2 میدان میں کام کیا، ایک تعلیم کے میدان میں، اور دوسرا میڈیا کو بنا کر اس کے ذریعے سے لوگوں کے ذہن کو موڑنے کا کام کیا گیا۔
تعلیم کے اوپر اس طریقے سے کام ہوا کہ پوری دنیا کے نظام تعلیم کو ایک خاص نہج کے اوپر لے کر آیا گیا، اور اس کے بعد اس کو دنیا کے اندر عام کیا گیا، اور اب صورتحال یہ ہو گئی کہ مجبور کر دیا گیا۔ آج کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ مدارس کے اوپر کس قسم سے سختیاں ہو رہی ہیں کہ جو آپ کا تعلیم کا نظام ہے وہ نظام ہمیں منظور نہیں ہے، اسے بند کرنا ہوگا۔ لہٰذا انہوں نے تعلیم کو کیپچر کیا، تعلیم کو اپنے انڈر میں لیا۔ میں پوچھتا ہوں کہ سائنس، مثال کے طور پر آپ سائنس اپنے بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں تو کیا سائنس صرف انگلش میں ہے؟ سائنس عربی میں بھی ہے، بلکہ سائنس کی کتابیں سب سے پہلے جو لکھی گئی ہیں وہ عربی زبان کے اندر لکھی گئی ہیں۔ لیکن کیا اگر آپ آج عربی زبان میں سائنس پڑھ لیں گے تو کیا دنیا میں آپ کو نوکری ملے گی؟ آپ کی اس سائنس کا کوئی فائدہ آپ کو ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ انہوں نے لوگوں کو مجبور کیا کہ نہیں، اگر آپ ہمارا دیا ہوا نظام جو تعلیم کا ہے اگر اس کے اعتبار سے پڑھتے ہیں تو آپ دنیا کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ورنہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ لہٰذا انہوں نے ایسا نظام بنایا اور اس کو پوری دنیا کے اندر لاگو کیا، اور انسان سارے کے سارے بیوقوف بن گئے۔ جو انہوں نے کہہ دیا اسے مان لیا، اور جو وہ کہہ دیں وہ آخری بات ہو گئی۔ اس تعلیم کے ذریعے انہوں نے لوگوں کو مجبور کیا اپنے طریقے پر آنے پر کہ ہم جو طریقہ دنیا کو دے رہے ہیں وہ طریقہ تمہیں ماننا پڑے گا ہر حال میں۔ اور دوسری بات، اس تعلیم کے ذریعے سے ذہن کیسے خراب کیا گیا کہ نئی نئی تحقیقات لے کر آتے ہیں، ہر 6 مہینے 2 مہینے میں ایک نئی تحقیق لے کر آتے ہیں، اور اس کے اندر صرف وہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں جو آپ کو دنیاوی اور وقتی فائدہ پہنچانے والی ہیں، لیکن اس کے پیچھے کیا نقصانات ہیں وہ نہیں دکھائے جاتے، نہ بتائے جاتے۔ آخرکار لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نئی ریسرچ ہے، اور ریسرچ یہ کہہ رہی ہے، اور فلاں ڈاکٹرز نے، بڑے سائنٹسٹوں نے یہ تحقیق کی ہے، لہٰذا ان کی تحقیق غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ ہوتا کیا ہے کہ انہوں نے جو بات ہمیں بتا دی ہم نے اس کو مان لیا، اس وجہ سے کہ ہم نے ان کے نظام تعلیم کو مان لیا۔ دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ میڈیا کے نام پر لوگوں کو بے وقوف بنانے کا کام کیا۔ میڈیا کے الگ الگ، ایک پرنٹڈ میڈیا، ایک الیکٹرانک میڈیا، 2 شعبے بنائے گئے۔ پرنٹڈ میڈیا کہتے ہیں اخبارات کو، یہ جو آپ اخبار پڑھتے ہیں، لکھا ہوا میڈیا، اور الیکٹرانک میڈیا وہ ریڈیو والی خبریں ہوں یا ٹی وی والی ہوں یا انٹرنیٹ والی ہوں، یہ الیکٹرانک میڈیا ہے۔ ان دونوں کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو ایسا کیپچر کر لیا گیا، آپ حیران ہوں گے اگر سنیں گے۔ میں آپ کو بتلاؤں، راشٹریہ سہارا اردو کا اخبار ہے، اس کے مالک کون لوگ ہیں؟ اردو کا اخبار ہے، سارے مسلمان اس کو پڑھ رہے ہیں، اسے غیر مسلم نہیں پڑھتا ہے۔ آپ دیکھیں گے تو RSS کے لوگ، اب دیکھیں گے تو وہ لوگ ہیں جن کے اوپر آپ بھروسہ کرنے کو تیار نہیں، جن کی بات آپ ماننے کو تیار نہیں۔ اخبار کے ذریعے اور نیوز کے ذریعے انہوں نے اپنے نظریات کو دنیا میں پھیلانا شروع کیا اور لوگوں کے ذہنوں کو اپنے قبضے میں کرنا شروع کیا۔ وہ جو بات کہہ دیں وہ آخری بات ہے، اور اللہ کا رسول اگر کوئی بات کہتا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ غلط بات کو صحیح طور پر پیش کر دیں اور صحیح بات کو غلط طور پر پیش کر دیں، ہم اسے تسلیم کر لیتے ہیں۔ اور پھر ایک اور طریقہ انہوں نے اختیار کیا، دنیا کے کسی بھی ملک میں، کسی بھی خطے کے اندر ایک نظام قائم کریں گے، ایک قانون پاس کریں گے، اور پھر اس قانون کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی پوری دنیا کے اندر، اور اس کو یہ ثابت کریں گے کہ اس سے اچھی چیز کچھ نہیں ہو سکتی، اس سے انسانیت کا فائدہ ہے، لوگوں کا فائدہ ہے، اور اس طریقے سے پھر اسے پھیلانا شروع کریں گے اور لوگ اسے تسلیم کرتے چلے جائیں گے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، 2018 کے اندر آپ کے بمبئی ہائی کورٹ کے اندر ایک مقدمہ دائر ہوا، اور اس مقدمے کے اندر ایک نوجوان نے مقدمہ دائر کیا عدالت کے اندر۔ اس میں کیا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کے خلاف مقدمہ کرتا ہوں، اس بات کو لے کر کہ میری پیدائش میری مرضی کے خلاف ہوئی۔ آپ سمجھ رہے ہیں
میرے ماں باپ نے میری جو پیدائش کا سبب بنے ہیں وہ میری مرضی کے خلاف ہوا ہے. مجھ سے پوچھا تھا کہ تو دنیا میں آنا چاہتا ہے یا نہیں آنا چاہتا، لہٰذا عدالت نے اس فائل کو خارج کر دیا کہ یہ مقدمہ سننے لائق نہیں ہے، خارج کرو. لیکن اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ ابھی کی 1 مہینہ پہلے کی خبر ہے کہ بالکل یہی مقدمہ یورپ کے ایک ملک میں ابھی دائر ہوا ہے. اب پھر وہاں سے بھی خارج ہو جائے گا، کچھ دنوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد کہیں اور دائر ہوگا، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے اوپر ڈیبیٹیں شروع ہوں گی، بحثیں شروع ہوں گی، اور پھر اس کے فائدے نقصانات یہ وہ ایسا گھیر کر آپ کو لے کر آئیں گے کہ آپ اسے ماننے پر مجبور ہو جائیں گے. اس پر ایک واقعہ اور سن لیجئے. ابھی 2 سال یا 1.5 سال پہلے ہندوستان کی حکومت نے ہم جنس میں شادی کرنے کا قانون پاس کر دیا، یعنی مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے اور عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے. یہ قانون آپ کے ملک نے پاس کر دیا. آپ کو حیرت ہوگی کہ 1986 میں، اب سے تقریباً 35 اور 40 سال پہلے، ہندوستان کی سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ ڈالا گیا تھا اور ہندوستان کی کورٹ نے اس کو خارج کر دیا ہے. لیکن 35 سال کے بعد وہ ہندوستان میں قانون بن چکا ہے. یہ ان کا طریقہ ہے کہ یہ غلط چیز کو مقدمے کے نام پر پیش کرتے ہیں، جب وہ خارج کر دیا جاتا ہے تو خاموش ہو جاتے ہیں، پھر کچھ دن کے بعد دوبارہ آتا ہے، پھر خاموشی اختیار کرتے ہیں، پھر تبارہ آتا ہے، اور پھر اس کے بعد بحثیں شروع ہو جاتی ہیں، لوگوں کے ذہن کو تبدیل کیا جاتا ہے، اور پھر اتنے لوگ تیار ہو جاتے ہیں جو اس کے حق کے اندر ووٹ کرتے ہیں، اور حکومت کو مجبور ہونا پڑتا ہے کہ اسے قانونی شکل دے دی جائے. لہٰذا یہ دجالی فتنے ہیں، سازشیں ہیں، انہیں ہم کو سمجھنا ہوگا، اور انشاءاللہ اس موضوع پر پھر آگے بات ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح نہج کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.